ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. ایک دفعہ پھر محبت سے دروشی پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی عزت و وقار کے لائق علماء کرام، خانان شیریں لسان، جملہ حاضرین و سامعین کرام، جیسا کہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ یہ سالانہ محفل مبارکہ بڑی عقیدت اور محبت و احترام کے ساتھ منعقد کی گئی ہے. گرامی مرتبت صوفی باصفا حضرت مولانا حکیم محمد افضل صاحب نقشبندی زید مجدہ کی اہلیہ محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے گزشتہ سالوں کی طرح منعقد کی گئی ہے. جتنے بھی مہمانان گرامی، اعزاء اور اقربا آج کی محفل میں تشریف فرما ہوئے، میں ان سب حاضرین اور موجودین کے لیے صمیم قلب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی سب آنے والے اہل محبت کو دین و دنیا کی سرفرازی عطا فرمائے اور مرحومہ مغفورہ کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اللہ تبارک و تعالی ان کو بلندی درجات عطا فرمائے اور ان کی قبر منورہ پر صبح قیامت تک رب ذوالجلال اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. میں عزیز القدر صاحبزادہ مولانا محمد محتشم رضا صاحب قادری نوری، ان کے تمام برادران گرامی اور اہل خانہ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ ہر سال کی طرح وہ اپنی والدہ ماجدہ کے ایصال ثواب کے لیے اور بلندی درجات کے لیے یہ خوبصورت محفل مبارکہ سجاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور جو عظیم نسبتیں
اس گھرانے کو حاصل ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نسبتوں کا فیض بھی ان کی نسلوں میں بھی جاری و ساری رکھے۔ چونکہ ایصال ثواب کی محفل ہے اور اس میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی سعادت ہم سب حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ مقدسہ کا ابتدائی حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں مختصر وقت میں چند ایسی باتیں بیان کرنا مقصود ہے جن کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے، جن کا تعلق ہماری نجات اخروی کے ساتھ ہے، کہ جس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی غلامی پر ہمیں ناز ہے اور جن کی امت میں ہونے کا ہمیں عظیم شرف بخشا گیا، اپنے آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں غلام کو، امتی کو، اپنے آقا کریم علیہ السلام کے چاہنے والوں کو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں آپ کی ذات اقدس کے حوالے سے کیا ایمان رکھنا چاہیے، اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں ہمارے تصورات، ہمارے تخیلات، ہماری سوچ وہ کس نہج پہ ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں سے جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیہ مبارکہ کے ابتدائی حصے میں اس نسبت کو بڑے ہی حکمت بھرے انداز میں رب ذوالجلال نے بیان فرمایا۔ اللہ کریم نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرے محبوب نبی کریم علیہ السلام یہ ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہاں اولا بمعنی اقرب ہے۔ النبیوں سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ لفظ نبی پہ جب الف لام آ گیا تو اس نے خاص کر دیا کہ اس سے مراد حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کے بارے میں قرآن سے پتہ چلا کہ ایمان اور عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ جس محبوب کریم علیہ السلام کا ہمیں کلمہ نصیب ہوا، ان کی غلامی نصیب ہوئی، ان کے امتی ہونے کا شرف ملا، تو ان کی ذات اقدس کے حوالے سے ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر ماہ وقت یہ تصور اپنے دل اور دماغ پر غالب رہنا چاہیے، میرے نبی کریم علیہ السلام میری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ حضور ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں اپنی ذات کے حوالے سے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کریم ہماری شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید،
کہ رب ذوالجلال ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور محبوب کریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ محبوب کریم علیہ السلام تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ امتی کا رشتہ اپنے آقا کریم علیہ السلام سے واضح کیا گیا۔ اس پوری بات کو سمجھنے کے لیے جو ابن ماجہ شریف کی حدیث شریف ہے اور دیگر بھی کتب حدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے یہ یوم مشہود ہے، یعنی اس دن امت کے اعمال جو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں، امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اس دن ملائکہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں، باقی دنوں میں جتنے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں، جمعۃ المبارک کے دن نزول ملائکہ کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس حدیث شریف کے راوی حضرت ابو درداء ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اصحاب صفہ میں سے ہیں، جن کو نبی کریم علیہ السلام کے بہت زیادہ قریب رہنے کا موقع ملا۔ وہ 70 صحابہ کرام جو اصحاب صفہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا شمار اصحاب صفہ میں ہوتا ہے۔ ان سے یہ حدیث شریف مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کیا کرو۔ باقی دنوں میں جتنا درود شریف پڑھا جاتا ہے ان دنوں کی نسبت جمعۃ المبارک کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنے کا حکم ہے۔ بلکہ جمعۃ المبارک کے 2 تحفے حدیث شریف میں بیان کیے گئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص جمعۃ المبارک کو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اگلے جمعے تک اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آسمانوں سے لے کر اس تک ایک نور متعین فرما دیتا ہے، اس کے لیے ایک نور مقرر کر دیا جاتا ہے۔ تو جمعۃ المبارک کے دن ایک سورہ کہف کی تلاوت اس کے لیے ایک خاص نور کی کیفیت کو غالب کر دیا جاتا ہے، اور دوسرا انعام یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ جب میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب صفہ میں سے ہیں روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے اور اپنی قبر انور میں آپ تشریف فرما ہوں گے تو کیا وہاں بھی آپ تک درود شریف کی آواز پہنچے گی؟ صحابہ کرام نے یہ سوال اس لیے کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بلغنی صوتہ حیث کانا، کہ پوری روئے زمین پر جہاں کہیں کوئی درود شریف پڑھتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بلغنی صوتہ حیث کانا، وہ جہاں بھی ہو اس کے درود شریف پڑھنے کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ بلغنی، مجھ تک پہنچتی ہے، صوتہ، درود شریف پڑھنے والے کی آواز، حیث کانا، وہ جہاں بھی ہو۔ اس حدیث شریف کو جلاء الافہام میں ابن قیم نے بھی نقل کیا ہے۔ جب سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں کوئی
درود شریف پڑھتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے. بلغنی صوتہ حیث کان. تو حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا وبعد وفاتک یا رسول اللہ، آپ جب وفات پا جائیں گے، وصال فرما جائیں گے، تو اس کے بعد بھی درود شریف کی آواز آپ تک پہنچے گی؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بعد وفاتی، ہاں میں اپنے وصال کے بعد بھی اسی طرح درود شریف کی آواز مجھ تک پہنچے گی جس طرح میری ظاہری حیات میں مجھ تک پہنچتی ہے. وبعد وفاتی، وصال کے بعد بھی جہاں کہیں کوئی درود شریف پڑھے گا اس کی آواز مجھ تک پہنچے گی. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے جب یہ سوال کیا تو حضور نے فرمایا ہاں وصال کے بعد بھی جہاں کہیں کوئی درود شریف پڑھے گا اس کی آواز مجھ تک پہنچے گی. جب میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تو حضور نے اس پر دلیل بھی ارشاد فرمائی. یہ وہ چند بنیادی باتیں ہیں جن کا ہر یا رسول اللہ کہنے والے کو علم ہونا چاہیے اور اس پر دلائل بھی ذہن نشین کرنے چاہیے کہ درود شریف کی آواز حضور کیسے سنیں گے وصال کے بعد، کیسے آواز پہنچے گی؟ اس سوال کا جواب میرے آقا کریم نے خود ارشاد فرمایا. اسی حدیث شریف کا حصہ ہے ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسم کے کھانے کو حرام کر دیا ہے. اور دوسری جگہ پر حدیث ہے فنبی اللہ حی ویرزق. انبیاء کرام علیہم التسلیمات اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا میرے وصال کے بعد بھی جہاں درود شریف کوئی پڑھے گا مجھے آواز قبر میں پہنچے گی. وصال کے بعد بھی میں اسی طرح سنوں گا جس طرح ظاہری حیات میں درود شریف کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے. انبیاء کرام کی حیات کو سمجھنے کے لیے مسلم شریف کی ایک حدیث شریف بڑے غور سے اسے سنیے اور اپنے دل میں جگہ دیجیے. اور جس ترتیب سے میں مضمون کو بیان کر رہا ہوں میں یہ توقع کروں گا کہ اسی ترتیب کے ساتھ آپ اسے ذہن نشین کریں گے. اور جو پڑھے لکھے حضرات ہیں ان سے میں یہ بھی توقع کروں گا کہ وہ اپنے گھر جا کر یہ چیزیں اسی ترتیب سے لکھ لیں. یہ پوری زندگی کام آنے والی بات ہے کہ انبیاء کرام کی حیات برزخی اس کی کیفیت کیا ہے. وہ کیفیت جو صحیح مسلم شریف میں بیان کی گئی. میرے آقا کریم علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا مررت بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. آج لوگ بحث کرتے پھرتے ہیں کہ حضور درود سنتے ہیں یا نہیں سنتے، درود کی آواز حضور تک پہنچتی ہے نہیں پہنچتی. اس پوری بات کو سمجھنے کے لیے یہ 3 حدیثیں جو میں نے بیان کی ہیں انہیں ذرا غور سے سنیں. میرے آقا کریم فرماتے ہیں جب میں معراج کی شب جا رہا تھا اور میرا گزر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے ہوا مررت بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. فرمایا میں نے دیکھا کہ موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. وَقَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. یہاں طبرانی کی وہ حدیث ذہن میں رکھیے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون ویرزقون کہ انبیاء کرام علیہم التسلیمات اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، وہ قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو حضور نے معراج کی شب قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ.
وہ تو اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، حضور نے معراج کی رات دیکھا۔ اب یہاں ذرا غور کیجئے کہ انبیاء کرام کی حیات برزخی کی کیفیت کیا ہے۔ قرآن مجید میں اسی لیے اس کے ساتھ یہ آیت کریمہ جو ہے اس کا مضمون بھی ذرا غور سے سمجھیے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو انبیاء کو بھی ذائقہ موت چکھایا جاتا ہے، ذائقہ موت ان پہ بھی وارد ہوتا ہے۔ میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے فرمایا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے اور فقط آنی ہے، ایک آن کے لیے ذائقہ موت جو ہے وارد کیا جاتا ہے۔ اور اس پوری بات کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ دیکھیے، انک میت وانہم میتون۔ نبی کریم علیہ السلام کے حالت وفات، حالت وصال، حالت انتقال کو الگ بیان کیا گیا اور باقی سب کے مرنے کی کیفیت کو الگ بیان کیا گیا۔ انک میتن، یہ واحد ہے نا، اے محبوب آپ کو بھی اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے سفر پر جانا ہے۔ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، یہ باقی سب لوگوں پر بھی موت طاری ہوگی۔ اس آیت مقدسہ سے یہ معلوم ہوا انک وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ہوتا تو پھر معاملہ اور تھا۔ یہاں اللہ کریم نے واضح فرما دیا، نبی کریم علیہ السلام کی حالت وصال کو الگ بیان کیا اور باقی سب کے مرنے کو الگ بیان کیا، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ انبیاء کرام کی حیات برزخی جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی حیات برزخی سے بڑی اعلیٰ و افضل ہے۔ اور پھر ایک اور بات ذرا غور سے سن لیجئے، سورہ ملک میں جو فرمایا گیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت بھی مخلوق ہے اور حیات بھی مخلوق ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے موت کو بھی تخلیق کیا اور جس نے حیات کو بھی تخلیق کی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے پرکھ ہو جائے کہ کس کے عمل اچھے ہیں۔ موت کا بھی خالق اللہ تبارک و تعالی، حیات کا خالق بھی اللہ تعالی ہے۔ موت بھی مخلوق اور حیات بھی مخلوق۔ اب قرآن کی آیت سے پتہ چلا کہ موت بھی مخلوق ہے اور حیات بھی مخلوق ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا سٹیٹس دیکھیے، حضور خود بیان فرما رہے ہیں، یہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے اور مسلم شریف میں ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، ارسلت الی الخلق کافہ، مسلم شریف میں ہے۔ جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے میں ہر مخلوق کے لیے رسول بن کے آیا ہوں، ہر مخلوق کا میں رسول کے بن کے آیا ہوں۔ اور سورہ ملک میں ہے کہ موت بھی مخلوق ہے اور حیات بھی۔ تو پھر سانگلہ علم والوں پتہ چلا میرے آقا موت کے بھی رسول ہیں، میرے آقا حیات کے بھی رسول ہیں۔ جو موت کو مخلوق مانتا ہے حیات کو بھی مخلوق مانتا ہے، پھر اس سے میرا سوال یہ ہوگا کہ مجھے بتاؤ کہ موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے، تو ہمارے پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم خود فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں ہر مخلوق کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے تمام مخلوق کی طرف رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور تو عالمین کے لیے رحمت ہے نا، پوری مخلوق کے لیے رحمت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا پھر میرے آقا تو موت کے بھی رسول ہیں اور حیات کے بھی رسول ہیں، چونکہ موت مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے۔
اگر پوری طرح بات سمجھ میں نہیں آئی تو آئیے میں بخاری شریف سے ایک حدیث عرض کرتا ہوں. انبیاء کی دنیا سے جانا الگ اور باقی لوگوں کا مرنا. اگر انبیاء کرام کا ذکر میں کر رہا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام صحیح بخاری میں ہے، جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے نا، اسرائیل آئے جان نکالنے کے لیے، تو صحیح بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے جب ہاتھ ڈالا روح قبض کرنے کے لیے، اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکل گئی. یہ صحیح بخاری شریف میں ہے. اور وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں واپس چلے گئے کہ باری تعالیٰ آج ایک ایسے بندے سے واسطہ پڑا ہے اور میری آنکھ نکل گئی. تو اللہ تبارک، صحیح بخاری شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آنکھ عطا فرما دی، ان کی آنکھ ٹھیک کر دی. اب جب دوبارہ آئے نا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، تو پہلے تو آئے نا، قریب آ کے کھڑے ہو گئے تو ہاتھ ڈال لیا تھا روح نکالنے کے لیے. اب آئے جب دور ہٹ کے کھڑے ہو گئے، قریب نہیں آئے، دور ہٹ کے کھڑے ہو کے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو سلام عرض کیا. پہلے سلام نہیں کہا تھا، ایسے ہی آئے اور روح نکالنے لگے اور آپ نے تھپڑ مارا. دیکھیے نا انبیاء کرام کے اختیارات و تصرفات. پھر ان کا دنیا سے جانا اور عام لوگوں کا دنیا سے جانا، اس پر ذرا غور کرنا. اگر موسیٰ علیہ السلام کا تصرف یہ ہے موت کے حوالے سے، تو پھر جو سید الانبیاء ہیں ان کے تصرف کا عام کیا ہوگا؟ ان کے تصرف کا عالم کیا ہوگا؟ جاؤ حدیث شریف پڑھ کے دیکھو. جب دور ہی کھڑے ہو کے نا دوبارہ آئے اسرائیل تو سلام عرض کیا. جب کوئی کسی سے آ کے شکایت کرنا ہو تسی مینوں چنگے بندے کول کر لیا ہے، تو پھر وہ آندے یار بندہ کو بندہ ویکھی دا ہے. جان نکالنے گئے ہو تو یہ تو کلیم اللہ ہیں، یہ تو کلیم اللہ ہیں. آداب سکھائے نا، تو اب جب کہ آئے آداب سیکھ کر کے تو پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے، سلام عرض کیا. دور سے جب سلام کیا تو مسکرائے موسیٰ کلیم اللہ، فرمایا آجا آج تجھے کچھ نہیں کہتا، آج تجھے کچھ نہیں کہتا. آداب سکھانے تھے سکھا دیے. اور میرے آقا کریم دیکھیے ذرا، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں جن کو کچھ علم نہیں، کچھ پتہ نہیں، باندھ باندھ کی لوگ بولیاں بول رہے ہیں. اپنا ایمان بچاؤ، بہت چاروں طرف خطرات ہیں، چاروں طرف. میرے امام نے ایسے ہی نہیں فرمایا تھا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. محراب و منبر سے ایسی صدائیں آ رہی ہیں، اور اسی لیے فرمایا نا چوروں کی، ہاں چوروں کی رکھوالی. انبیاء کرام کی ذوات مقدسہ کے بارے میں، اور بالخصوص حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ایمانوں کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی. یہ وہ ٹھوس باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں حدیث شریف کی روشنی میں، اور بخاری شریف کی حدیث کوئی قصے کہانی نہیں ہے. اب میرے آقا کریم علیہ السلام کا مقام دیکھیے. حضور تو موت کے بھی مخلوق، موت مخلوق ہے تو حضور تو ہر مخلوق کے رسول ہیں، تو موت کے بھی حضور رسول ہیں اور حیات کے بھی میرے آقا. اس موت سے میرے آقا کا وصال نہیں اور اس حیات سے میرے آقا کی حیات نہیں. یہ تو مخلوق ہیں. اسی لیے حضور کے وصال کو الگ بیان کیا گیا. باقی لوگوں کی موت اور ہے، رسول اللہ کا دنیا سے جانا وہ، یا تو موسیٰ کلیم اللہ آنکھ نکال دیتے ہیں تماشا مار کے. بخاری شریف میں حدیث شریف ہے جی. میرے آقا کریم علیہ السلام کا جب وصال مبارک آیا نا، وقت آیا
جب حضور کے دنیا سے جانے کا وقت آیا، یہ چیزیں غور سے سنو اور انہیں دل میں جگہ دو، پھر اپنا عقیدہ مضبوط کرو، شکر کرو کہ ہمیں سچا سچا طیب و طاہر اور کھرا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اب جب جبریل امین حضور کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں آ کے، ملا کا دروازہ بھی کبھی کھٹکھٹایا اسرائیل نے؟ یہاں تو سید الملائکہ ہیں جبریل امین، کاشانہ نبوت کے باہر کھڑے ہیں اور میرے آقا کریم کے کاشانہ اقدس کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ فرمایا دیکھو کون ہے؟ تو عرشی حضور آج جبریل ہے، باہر کھڑا ہے۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ حضور جبریل آیا، اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے، میرے آقا نے اجازت دی تو جبریل آئے۔ تو فرمایا جبریل آج کیسے آنا ہوا؟ عرض کی آقا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آپ کی عیادت کے لیے اور مزاج پرسی کے لیے بھیجا ہے۔ لگاتار 3 دن آئے جبریل حضور کے وصال مبارک کے جو آخری 3 دن تھے نا، پہلے دن بھی آئے، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، یہ آخری دن کی بات ہے، مزاج پرسی کے لیے آئے۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے، مزاج کیسے؟ ان اللہ تعالی ارسلنی الیک تعظیما لک و تشریفا لک، آپ کی عزت و عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اب آپ کی طبیعت کیسی ہے، مزاج کیسے ہیں؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے بے چینی اور اضطراب کا اظہار فرمایا کہ فراق کے لمحے، بے چینی اور اضطراب کیا تھا کہ فراق کے لمحے ختم ہوں، وصال کے لمحے آئیں۔ جب میرے آقا نے فرمایا نا کہ فراق کے لمحے ختم ہونے چاہیے، وصال کی گھڑیوں کی آمد ہو، تو جبریل نے عرض کی حضور آج میرے ساتھ ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں لی۔ حضور وہ دروازے کے باہر کھڑا ہے، وہ آنے والا کون ہے؟ اسرائیل علیہ السلام۔ حضور اس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں لی، آج حکم آپ کا چلے گا۔ دیکھیے حضور کا تصرف، میرے آقا کریم کا تصرف، حضور کا اختیار، آپ کا مقام۔ اگر اجازت دیں گے تو اندر آئے گا، اور اجازت دیں گے تو اپنا کام کرے گا، اگر اجازت نہیں دیں گے تو انہی قدموں پہ پلٹ کر واپس چلا جائے گا۔ میرے آقا کو موت کا بھی اختیار ہے، میرے آقا کو حیات کا بھی۔ اب ذرا غور سے سننا، حضور وہ فرشتہ آیا جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں لی، اجازت دیں گے تو آئے گا، نہیں تو انہی قدموں پہ واپس چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نگاہ اٹھا کر جبریل کو دیکھا، فرمایا جبریل تو بھی تو مشورہ دینا، تیرا کیا مشورہ ہے؟ یہ حدیث شریف سنا رہا ہوں۔ جبریل نے کہا حضور حکم آج آپ کا چلے گا، آج فیصلہ جو آپ کریں گے وہی ہوگا۔ اگر آپ نے مشورہ پوچھا ہے تو میں اتنا عرض کر دیتا ہوں، ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فراق ختم ہو، وصال کے لمحے آئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی یہی مشیت ہے، اللہ کی مشیت بھی یہی ہے، اس کی قدرت بھی یہی ہے۔ میرے آقا کریم نے اجازت فرمائی تو اسرائیل اندر آئے، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت مبارک سے حضور کی روح مبارک کو قبض کیا۔ تو موت اور حیات کا اختیار بھی اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا کریم علیہ السلام کو دیا۔ اب جب سے میں نے بیان شروع کیا ہے اب تک کی ساری گفتگو کو میں چاہتا ہوں ایک حدیث کی روشنی میں سمجھ لیں۔
الحمدللہ قرآن و حدیث سے باہر نہیں میں بات نہیں کرتا. ایک حدیث کی روشنی میں پورا مضمون اچھی طرح سے آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا. میرے آقا کریم نے فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم. انبیاء کی موت و حیات کا فلسفہ سمجھو.